اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم و عالم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پورے دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ہی ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ہی حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں جب اہل قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئی، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانصاران صحابہ کو یہ حکم فرمایا کہ ہم لوگ یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے جانصاران صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں، اور جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ 2 سال کا عرصہ وہاں پہ رہا، اور اس کے بعد جب قریش کو یہ بات بالکل بھی ناگوار گزری کہ ان کو لگا کہ مسلمان کیوں سکون کے ساتھ رہیں، کیوں امن کے ساتھ رہیں، تو انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے شروع کیے اور مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اس وقت اہل قریش نے پوری پلاننگ کے تحت دین اسلام کو کچلنے کا پروگرام بنایا، اور انہوں نے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو جانصاران صحابہ تھے، ان کے ساتھ علم کے میدان میں تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی پلاننگ کی کہ ہم جا کے مدینہ منورہ میں جو مسلمان جو عزت کی زندگی جی رہے ہیں، سکون کی زندگی جی رہے ہیں، ان کو یہ زندگی نہیں جینے دیں گے۔ تو اس وقت سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں اہل قریش نے جب حملہ کیا، اور بدر کا جو غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مارکہ پیش آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانصاران صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام سے پیار کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دینے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ المختصر یہ کہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، اور 1000 کا لشکر اہل قریش کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ بدر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ ایک کنواں ہے، اور وہ وہاں پہ گاؤں ہے جس کا نام بدر ہے، وہاں پہ یہ جنگ ہوتی ہے۔ اور جب یہ جنگ ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ 16 رمضان المبارک کے شب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم کو یاد فرماتے ہیں، اور یاد فرماتے ہوئے رو پڑتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اے رب کائنات، کہ جو تم نے مجھ سے فتح کا جو وعدہ کیا ہے، اس کو ہر حال میں کل تو پورا فرما، ہماری فتح ہمارے لیے یقینی فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار کتار روئے جا رہے ہیں۔ اتنے میں جناب صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب کریم ہمیں ضرور فتح فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے رب کریم، کہ یہ جو چند مٹھی بھر مسلمان تیرا نام لینے والے آج جو اس میدان میں جمع ہیں، اگر یہ مر جاتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو رہتی دنیا تک نام اسلام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ رب کریم کی وہ نورانی مخلوق اترتی ہے، غائبانہ مدد آتی ہے، اور 313 کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ 1000 کے لشکر پہ بھاری ہو جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس مارکے میں 14 مسلمان جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، اور 70 کفار مارے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بظاہر بہت کم تھی، مال اسباب کم تھا، لیکن رب کریم نے اپنی نصرت کے ذریعے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ آج کے اس پروگرام علم و عالم میں جو ابھی علماء کرام ہمارے اس پروگرام میں یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کراتا چلوں، اور ساتھ کچھ ہمارے ساتھ دینی اور دنیاوی اعتبار سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو سماجی رہنما بھی یہاں کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے جو تشریف رکھتے ہیں جناب راجہ عطا الرحمان صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ راجہ عطا الرحمان صاحب سماجی رہنما ہیں، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کمیٹی اسلام آباد کے ممبر بھی ہیں، اور مختلف قسم کے NGOs کے ساتھ الحمدللہ ان کا تعلق رہتا ہے، اور یہ اسلام کی اور مسلمانان اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی عزیائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب بہت ہی محسن میرے پیارے دوست، میری امراض جناب حافظ مصباح الدین عزیائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
مزاج گرامی الحمدللہ۔ اللہ کریم خوشیاں عطا فرمائیں۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، مفتی صاحب سے جانیں گے کہ غزوہ بدر کے معرکات کیا تھے مفتی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ پروفیسر اجاز بشیر صاحب، 17 رمضان المبارک کا یہ تاریخی واقعہ جو اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب اسے آپ کہہ سکتے ہیں ہے۔ 17 رمضان المبارک بدر کے مقام پر یہ معرکہ وقوع پذیر ہوا، اور اس کے اسباب یہی تھے کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے جانثار مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ انہوں نے قیام کیا تھا، تو مدینہ کی جو ریاست قائم تھی ایک انصاف اور امن پر مبنی، بے شک، اور اسلام کی سب سے پہلی ریاست، اور ابتداءً اس کے ایام چل رہے تھے۔ جی، تو قریش مکہ اس ارادے میں تھے کہ ابھی سے اس ریاست کا خاتمہ کر لیا جائے کہ اس ریاست کو بڑھنے نہ دیا جائے، تو اس کے لیے جا بجا روکا بھی جا رہا تھا۔ جتنے بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی تھے اس وقت مکہ شریف میں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو ابو جہل انہیں یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے خداؤں کے جو ہے نا دشمنوں کو پناہ دو گے تو ہم تمہیں یہاں کیسے کرنے دیں گے طواف کرنے دیں گے؟ تو آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تم مجھے روک نہیں سکتے، وگرنہ میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو اس سے زیادہ تمہیں محبوب ہے۔ واہ، اور وہ کیا تھی کہ یہ تجارت شام کی طرف کرتے تھے، اور وہ راستہ مدینہ طیبہ کے قریب سے گزرتا تھا، تو اس شاہراہ پہ اگر ان کو روک لیا جاتا تو جتنے بھی مکے کی تجارت تھی اسی راستے سے چلتی تھی۔ تو ابو جہل پیچھے ہٹ گیا اور ڈر گیا۔ بہت سارے لوگ جوگ در جوگ اسلام کے جو ہے نا آغوش میں آ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مدینہ کی ریاست بڑھ رہی تھی، تو انہوں نے جا بجا کچھ نہ کچھ تیاری شروع کر دی اس مسلمانوں کے خلاف۔ تو ایک بڑا قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سفر روانہ ہوا، اور ایک بہت بڑا تجارتی مال اور سامان ضرب و حرب لے کر مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکنے کا ارادہ فرمایا کہ یہ مال اگر گیا تو لازمی بات ہے وہ مسلمانوں کے خلاف معاذرائی کریں گے، تو اس پر روکنا ضروری بن گیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکنے کا ارادہ کیا، اس قافلے کو، اس کا مال لینے کا ارادہ فرمایا۔ ادھر قریش مکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ مسلمان یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس قافلے کا مال لے لیا جائے، تو 1000 کے لگ بھگ لشکر لے کر ابو جہل اسلحے سے لیس، سامان سے ضرب و حرب سے لے کر مدینہ طیبہ کی طرف، بدر کے مقام کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو یہ جہاں سے وہ راستہ گزرتا ہے وہ مقام بدر ہے، تو اس جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور مسلمانوں کا انتظار کرنے لگے۔ ایک طویل بات ہے کہ انہوں نے کس طرح اہتمام کیا، سواریاں ان کے پاس کثیر موجود تھیں، اونٹ، نیزے، بھالے جتنے بھی تھے، اور ہر راستے کے تھوڑے تھوڑے جو ہے نا وقفے کے ساتھ ابو جہل انہیں جو ہے نا تقریر کرتا اور کہتا کہ یہ ہمارے خداؤں کے منکر ہیں، ہمارے لات و عزا و منات کے منکر ہیں، ابھار رہا تھا۔ تو اس جوش و جذبے کے ساتھ وہ وہاں پر پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 313 اصحاب کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، اور تاریخ اسلام کا یہ ایسا باب ہے کہ دیکھنے میں ایک ناممکن کو مہم کو سر کرنے والی بات تھی۔ مدینہ طیبہ سے جب اصحاب حضور کی اقتداء میں نکلتے ہیں، 6 تلواریں ان کے پاس، جو اسلحہ پڑا ہوا ہے 313 کے پاس، اور وہ اسلحہ بھی ایسا ہے، تلواریں بھی دندانے ان کے پڑے ہوئے ہیں، 8 نیزے اور کچھ بھالے ان کے پاس موجود ہیں۔ سامان، سواریاں اس طرح ہیں کہ ایک ایک سواری پر 3 سوار باری باری سوار ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے جتنے ارد گرد وہ جو کفار تھے، یہودی تھے، جن کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے امیر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ اسلام کا معرکہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو ان لوگوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں جو عرب کے بڑے شاہ سوار ہیں، بڑے اعلیٰ پائے کے گھڑ سوار ہیں، اعلیٰ پائے کے جو ہے نا نیزہ باز، تلوار باز ہیں، جنگ باز ہیں، تو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے عذرائے تفنن، عذرائے تماشا
انہوں نے طنز مسلمانوں کو کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو، موت کے حوالے اپنے آپ کو کرنے جا رہے ہو، لڑنے جا رہے ہو یا مرنے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ سامان ہے، نہ تیر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو شاہنامہ اسلام میں حضرت حفیظ جلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی زبردست بات کھینچی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہودیوں نے مذاق اڑایا مسلمانوں کا کہ ہمیں تم کہتے تو ہم تمہیں تلواریں دیتے، ہم تمہیں سامان ضرب و حرب دیتے، تمہیں سواریاں دیتے، پھر تم لڑنے کے لیے جاتے، یہ کدھر جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ صحابہ سے پیچھے یہ بات ہو رہی تھی اور حضور آگے آگے کالی کملی رکھ کے جا رہے تھے، تو صحابہ نے حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کملی والے پر، واہ واہ، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے فرمایا اے یہود و نصارہ، تم تیغ و تلوار پہ بھروسہ کر کے لڑتے ہو، تمہارا یہ ایمان ہے کہ تلوار ہو تو لڑا جاتا ہے، تیغ ہو تو لڑا جاتا ہے، سامان ضرب و حرب کے بغیر لڑا نہیں جاتا، مار کے سر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم مار کا سر کرنے کی بات کی ہے، ہم تیر و تلوار پہ بھروسہ نہیں کر کے جا رہے، ہم محمد عربی مدینے والی سرکار پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسلام کی یہ تاریخ گواہ ہے، تاریخ عالم گواہ ہے کہ وہ 313 لوگ گئے، جب جو مدینہ طیبہ سے جن کے پاس تلوار نہیں تھی تو وہ کھجور کی انہوں نے چھال اتاری اور اسے چھیل کے پاس رکھ لیا اور اسلام کا مارکا لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسی تاریخ رقم فرمائی، ایسی تاریخ رقم فرمائی جو رہتی دنیا تک جو ہے نا قائم رہے گی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں نے، جس طرح آپ نے بھی ذکر فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور اس طرح دعا حضور فرما رہے تھے کہ آپ کی آستینیں جو ہے نا پیچھے آ رہی تھی آپ کے بازو سے، اور آپ رو کر عرض کر رہے تھے مالک اگر یہ جماعت مٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کو حضور جو ہے نا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب جبریل 5000 فرشتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اگر بدر والا جذبہ آج بھی مسلمانوں میں بیدار ہو جائے تو آج بھی اس آسمانی تائید اور آسمانی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آنے کو تیار کھڑے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ بدر والا ایمان جب لے کے آئیں گے، ان صحابہ والا عقیدہ لے کے، وہ کیا عقیدہ تھا؟ وہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم محمد عربی پہ اپنی جان واریں گے۔ وہ لڑنا مرنا تو اور کی بات ہے نا، حضرت عروہ بن مسعود جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اسی مارکہ میں ابو جہل نے بھیجا عروہ بن مسعود کو کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ مسلمانوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو وہ آئے جاسوسی کرنے کے لیے، تو اس نے واپس جا کے جو رپورٹ دی ہے نا، وہ کہنے لگا کہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 لوگ ہیں، اور ان کے پاس کوئی سامان ضرب و حرب، نہ میں نے ان کے پاس تلوار دیکھی ہے، نہ تیر دیکھا ہے، نہ کچھ دیکھا ہے۔ وہ ننگی جو ہے نا جسم کے ساتھ، اور مطلب ننگے جسم کے مراد یہ کہ وہ اس کا سامان ضرب و حرب جو تھا وہ زرہ نہیں پہنی ہوئی تھی، وہ نہیں، کپڑے تھے ان کے، چادریں تھی، اور ننگی پیٹھوں پہ آ کے وہ آ رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے تقریر شروع کر دی نا جوش میں کہ پھر لوگوں تلواریں رکھ دو، میان میں ڈال دو، تلواریں چھوڑو، رسیاں نکالو، ہم محمد کو بھی اور ان کے جو ہے نا اصحاب کو باندھیں گے، اور باندھ کر جا کے مکے میں ان کا تماشا کریں گے کہ یہ لوگ ہیں جو لات و عزا و منات کے جو ہے نا انکاری تھے، انہوں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے۔ جب اس کی تقریر اینڈ پہ پہنچی نا تو عروہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، کہا ابو جہل تو جتنی بڑی باتیں کرتا ہے یہ ہونے والا کام نہیں ہے، میں جو محمد کے غلاموں کا جذبہ دیکھ کے آیا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا اور نکل جا، اگر وہ آئے تو تمہاری جو ہے نا ہستی مٹا دیں گے، کیونکہ تو لڑنے کے لیے آیا ہے، تو شان و شوکت کے لیے آیا ہے، تو اپنا تکبر لے کے آیا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے محمد کے غلام اپنے نبی پر جان وارنے کے لیے آئے ہیں، اور اس پر جان وارنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ اگر آ گئے، ان کی بل کھاتی اونٹنیاں مجھے یہ بتا رہی ہیں، وہ اگر یہاں پہنچ گئے تو ان کا کوئی بھی بندہ تمہیں ڈسے بغیر
نہیں رہے گا. تم اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. پھر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ فتح عطا فرمائی. اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, اس جہاں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ کے حضور مچھر کے مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. پھر بات تیری زبان سے یہاں نکلے گی, لوح پر اللہ وہی فیصلہ فرما دے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ محمد عربی کی غلامی میں جمع ہو جائے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضور کی غلامی نہیں ہے. آج اگر ہمیں ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. میں وقت مجھے پتا ہے کہ وقت جو ہے نا بڑا کم ہے, لیکن یہ میسج دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان اگر در بدر ذلیل ہو رہا ہے تو اس کا سبب اللہ کی عزت کی قسم ایک ہی ہے کہ ہم نے مکین گنبد خضرا کی محبت کو پس پشت ڈال دیا ہے. ہم یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل کر ہم کہتے ہیں پھر ہم فتح کریں گے, ہم پوری دنیا میں اپنی, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کے غلاموں کی فلاح اور عزت اللہ نے محمد کی غلامی میں رکھی ہے. غداری مصطفیٰ جب کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے, اور جب مصطفیٰ سے وفاداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ عزتوں کے تاج پہنائے گا. ماشاءاللہ. اور ایک اور چیز مفتی صاحب شاندار انداز سے آپ نے یہاں پہ بیان کیا, اور پورا جو واقعہ کربلا ہے اسے کوزے میں بند کر کے ہمارے سامنے, ہمارے تمام سننے والوں کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کی اس ذوق میں برکتیں عطا فرمائے. کہ وہ ایسا عظیم الشان مارکا تھا کہ باپ اس سائڈ پہ تھا اور بیٹا اس سائڈ پہ تھا, بھائی اس سائڈ پہ تھا تو اس کا دوسرا بھائی اس سائڈ پہ تھا. لیکن اسلام کی جو یہ روح ہے, جو اسلام کی جو طاقت ہے, اس میں خون سے رشتے نہیں پہچانے جاتے, بلکہ اسلام کی جو کلمہ طیبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتے پہچانے جاتے ہیں. کہ جو محمدی ہے تو وہ بھائی ہے, جو محمدی نہیں ہے چاہے وہ سگا کیوں نہیں ہے وہ اپنا بھائی نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما جناب راجہ عطا الرحمان صاحب, اور جاننا چاہیں گے کہ اس وقت تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نصرت اتری ہے, آج اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت کیوں نہیں اترتی ہمارے حال پر؟ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب, آپ نے اس پروگرام میں دعوت دی. اس میں کوئی شک نہیں, علامہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر دیا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمان تھا وہ صرف رب کی رضا کے لیے لڑتا تھا, وہ رب کو راضی کرنا چاہتا تھا. لیکن آج اس صدی کا جو مسلمان ہے وہ رب کے ساتھ نا شیطان کو بھی راضی رکھنا چاہتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی, عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی, محشر میں بتا کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. تو مدد آج بھی آ سکتی ہے, صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی جو ہے حقیقت کی طرف لوٹ آئیں, اسلام کے اصولوں کی طرف لوٹ آئیں. جب تک ہم اسلام کے اصولوں کی طرف نہیں لوٹیں گے, عدل کا اور انصاف کا نظام نہیں قائم کریں گے, تو تب تک جو ہے نا وہ ہم اسی حالت میں رہیں گے اور ہمارے حالات جو ہے نا وہ اسی طرح خراب رہیں گے. آپ دیکھیں کہ اسلام میں جو عدل کا نظام ہے نا اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے, اس میں عدل بڑا ہے. ایک عام آدمی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے خلیفہ وقت کے سامنے اور سوال کرتا ہے کہ عمر خطبہ بعد میں دینا, پہلے میرے سوال کا جواب دو. چادر کہاں سے؟ تو وہ عمر جس کے خوف سے شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے, وہ درے نہیں مارتا, وہ سوال کرنے والے کا جواب دیتا ہے. آج ہمیں یہ روایت قائم کرنی پڑے گی. جس دن ہم اس نیز پہ پہنچ جائیں گے کہ محمد عربی کا جو قانون ہے, جو اصول ہے, جو دین ہے, اس کے ہم پیروکار بنیں گے تو ہماری سب مشکلات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. شاندار جواب عطا الرحمان صاحب کی طرف سے. زکوٰۃ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو آج کے اس دور میں بھی ہمارے انتظار میں ہیں کہ کب ہم اپنا مال لے کے ان تک پہنچیں گے. اور اس ماہ مقدس میں کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جس کو ابھی تک جو آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اس ببرکت مہینے میں آپ کی جو مدد ان تک پہنچی ہے, آپ کی آرگنائزیشن کی مدد ان تک پہنچی ہے؟ دیکھیے, ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں. پاکستان کے اندر غربت انتہا کی ہے. بہت لوگ جو ہے نا وہ سطح غربت سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان میں بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, مختلف ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے.
تو بڑی مائنر سی ایک رقم دی جاتی ہے زکوٰۃ فنڈ کی طرف سے 1000 روپیہ پر منتھ. وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ 1000 بھی پا کر ان کے چہروں پہ ایک روشنی آ جاتی ہے, چمک آ جاتی ہے. تو میں اس فورم سے یہ مخیر حضرات سے بھی اپیل کروں گا کہ دیکھیں, اگر اسٹیٹ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی اور رب نے آپ کو اس سے نوازا ہوا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ وسائل دیے ہوئے ہیں, تو پھر ان غربا کا حصہ آپ کے پاس ہے. آپ نے ان کو زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا ہے, اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا ہے, آپ نے معاشرے کے ہر فرد کا خیال کرنا ہے. وہ ایک کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ رب ذوالجلال آپ کو بخش دے, آپ کے گناہوں کو معاف کر دے, تو اس کے لیے بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ حج کریں, کو بہت زیادہ نمازیں پڑھیں, کو بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہ دولت اللہ کے راستے میں دیں. وہ رب کو کوئی ایک آپ کی ایک ادا بھی پسند آ جائے نا تو وہ معاف کر دیتا ہے. وہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. وہ ایک بشر عافی نام کی شخصیت اس دنیا سے گزری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اوائل عمری میں نا وہ شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے, وہ شراب پی کے پڑے رہتے تھے. تو ایک دن شراب پی کے راستے میں کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کسی پتھر پہ یا کسی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر رب کا نام لکھا ہوا ہے. تو بشر جو ہے وہ نشے میں تو ضرور تھا لیکن رب کی تعظیم سمجھتا رکھتا تھا. تو اس نے اٹھایا, اس کو چوم کے آنکھوں کے ساتھ لگایا اور کسی اونچے مقام پر رکھ دیا, اور رکھ کے اس نے اتنا کہا کہ اے رب کریم تو بڑا عظیم ہے, تیرا مقام تو بہت اونچا ہے, یہ جگہ تو بشر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بشر کا یہ ایک فکرہ اتنا پسند آیا کہ کسی وقت کے ولی کو حکم ہوا کہ جاؤ بشر عافی کو تلاش کرو اور اس کو میرا پیغام پہنچاؤ. وہ وقت کا ولی بشر عافی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کی بستی تک پہنچا, پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو شراب کے نشے میں دھت فلاں شراب خانے میں پڑا ہوگا. وقت کا ولی شراب خانے کے دروازے تک پہنچا اور وہاں پہ جا کے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں دروازہ کھولیں. تو بشر عافی نے اندر سے کہا کہ جی نہیں چلے جاؤ, اس وقت شراب خانہ بند ہو چکا ہے, کل آنا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے شراب کی حاجت نہیں ہے, مجھے بشر عافی سے ملنا ہے. تو بشر عافی لڑکھڑاتا ہوا ننگے پاؤں باہر آیا, دروازہ کھولا. تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں بشر عافی ہوں. تو انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو, رب نے تیرے لیے پیغام بھیجا ہے سبحان اللہ کہ تو نے میرے نام کو جو تعظیم و تکریم دی ہے میں نے اس کے صدقے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. تو کہتے ہیں کہ بشر عافی جو ہے وہ پھر سجدے میں گر گئے. وہ جو دنیاوی نشہ تھا وہ اتر گیا, وہ جو رب کریم کا ایک انعام تھا اس کا نشہ ان کے سر چڑھ کے بولنے لگا. پھر وقت گزرتا گیا تو چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا پھر کہ انسانوں نے ان کی عزت کی, بلکہ زمانے نے ان کی عزت کی, بلکہ جانور اس راستے پہ گوبر نہیں کرتے تھے جہاں سے بشر عافی گزرتا تھا. ماشاءاللہ شاندار. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بخشنے پہ آتی ہے تو معمولی سے آپ کی نیکی پہ بخش دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف اپنی توجہ رکھیں. بے شک. پروگرام علم و عالم میں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علم عالم پروگرام کا نام ہے. مجھے محمد اجاز بشیر کہتے ہیں اور زبردست قسم کے بعد کا سلسلہ جاری ساری ہے. غزوہ بدر کے اوپر آج بات چیت ہو رہی ہے اور ابھی یہاں پہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں جناب حافظ مصباح الدین الحسینی ازیائی صاحب. السلام علیکم. اور نعت سنو صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ماشاء اللہ غزوہ بدر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ غزوہ بدر میں جس نے سب سے زیادہ کافر واصل جہنم کی ہے اس کا ذکر ہو جائے, بے شک تو اس کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں مرید ہاں علی دا, میرا
میرا پیشوا علی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے تے میرے پیر دا سوالی سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے لوگوں فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نیا کے سانو فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نیا کے سانو کیونکہ میں ہاں برائے علی دا میں ہاں برائے علی دا تے میرا برائے علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی تے دوش نبی تے تکیا جس ویلے کعبے اندر دوش نبی تے تکیا جس ویلے کعبے اندر تے سارے صحابہ بولے بولے سارے صحابہ بولے سب تو جدا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے او لوگو جس دے حضور مولا اس دے علی بھی مولا جس دے حضور مولا اس دے علی بھی مولا تے ای واسطے بنایا ای واسطے بنایا اثر ہے نمایا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی تے میرے پیر دا سوالی سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے ماشاءاللہ شاندار منقبت کے اشعار آپ نے پیش کیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گل ہائے عقیدت پیش کرنے کی ساتھ اصل کریں جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر
اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد حضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد حضرا کو حالے دل سنائیں گے، اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل ہوگا، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاندانات یہ کلام آپ نے پیش کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی وہ اصل زندگی ہے، چاہے بدر کا میدان ہو یا احد کا میدان ہو یا آج کا یہ دور ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جس سے تھاما اللہ تعالیٰ سے ضرور مدد فرمائے گا۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب انسان کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان آقا کا ہوکر رہ جاتا ہے۔ چند اشعار آج کی اس جو یا جس طرح آج کا جو مجھے ٹاپک گیا ہے غزوہ بدر کے اعتبار سے، یا جس طرح آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں اس انداز سے۔ چلے نعتیہ کلام بھی ہو جائے، بس بدر کا مقام جو ہے نا مارکا یہی درس دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت میں ہی انسان کی فلاح ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نکل پڑتے ہیں کسی مارکے کے لیے تو زمانے کی ہر شے ان کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے، ہر شے اس کے سامنے ماتھا ٹیک لیتی ہے، اور فتح اللہ تعالی غلامان محمد کو ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت چراغ گولڑا کا جو ہے نا کلام آپ فرماتے ہیں، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، دنیا تو دنیا ہے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا
کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. موضوع سے ریلیٹڈ بات. چراغ لے کے جو شاک مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. ماشاءاللہ. اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردشیں دوران جہاں بھی تذکیر سلطان کے چلے اور ان کا فقر سلیمان کو جس پہ وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور توجہ جی نظر پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. سبحان اللہ. مسافران حضرت چراغ گولڑا آپ فرماتے ہیں قبر میں لٹانے والے محمد عربی کے غلام کو پہلے غسل دیا جانا، اسے کفن پہنانا، عطر لگانا، اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا. یہ اتنی عزتیں اس کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے نہیں ہے. جس امام کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے وہ امام اسے آگے رکھ کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے. یہ اتنی عزتیں اس کے ذاتی اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ یہ عزتیں اس لیے ہیں کہ قبر میں وہ محمد عربی کا ملاقاتی بن کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. نظر بالا میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. اور مقطع میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے اختصار کے ساتھ کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو ماشاءاللہ کے چلے. ماشاءاللہ.
شاندار مفتی صاحب کی حاضری، شاندار بیان اور روح افزا مناظر ہمارے اسٹوڈیو میں. اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے مشہور نعت خواں میری مراد جناب ملیحہ ہارون چشتی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. عشق نبی میرے اللہ دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا اللہ دیوانہ بنا جانا. سبحان اللہ. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس خواب میں ہو جائے اللہ دیدار نبی حاصل. سبحان اللہ. دیدار نبی حاصل، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دیدار نبی حاصل. اللہ ماشاء اللہ. خوبصورت. عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی نیند واہ واہ واہ. ایسی سلا جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. بے شک بے شک. قدرت کی نگاہیں بھی، قدرت کی نگاہیں بھی. واہ واہ واہ. جس چہرے کو تکتی تھی اللہ اللہ. قدرت کی نگاہیں بھی، جس چہرے کو تکتی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس چہرہ چہرہ انور اللہ. کا دیدار کرا جانا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. شاندار کلام. اور چند اشعار کیونکہ وقت کی ہمارے پاس بالکل کمی ہے، جو دوسری جو آپ نعت پیش کریں گے اس کے چند اشعار آپ لوگ پیش کیجیے. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. اے جانے جانا جانے جہاں، شادا کہ تم ہو شاہ شہاں، نازا کہ ہم ہیں ادنا غلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. عرشی بری تک چرچا تیرا، شمس و قمر ہے صدقہ تیرا. اے ماہ کامل حسن تمام،
خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنوں ملائک تیرے غلام، سب سے سوا ہے تیرا مقام، اے ماہ کامل حسن سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تمام، ماشاءاللہ۔ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں ماشاءاللہ، درود اور ماشاءاللہ۔ لاکھوں لاکھوں سلام۔ تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پہ جانے ادیب، تجھ پر تسدد عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود خیر البشر پہ لاکھوں سلام، لاکھوں درود و لاکھوں سلام۔ شاندار نظرانہ آپ نے پیش کیا۔ کیونکہ پروگرام کی گھڑیاں بالکل ختم ہیں، 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اور آخری میسج میں لینا چاہوں گا جو ہمارے سننے والوں کو آج کے پروگرام کے بعد۔ دیکھیں جی، آج ہمارا معاشرہ جس مشکل کے اندر ہے، اس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اس ملک میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا قانون آپ کو نافذ کرنا پڑے گا۔ بے شک بے شک، ادروائز آپ کے جو راستے میں مشکلات حائل ہیں وہ کبھی بھی دور نہیں کبھی بھی دور نہیں ہوگی۔ جی مفتی صاحب۔ بالکل بہت زبردست میسج دیا ہے راجہ صاحب نے، میں بھی اسی بات کو بڑھاؤں گا۔ بدر کا مارکا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ فلاح مسلمان کی صرف غلامی مصطفیٰ میں بے ہے شک، اور اللہ کے دین میں ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ دیندار ہو جائیں، دین کی طرف راغب ہو جائیں، دین کو اپنے لیے مشغل راہ بنا لیں، قرآن اٹھا لیں، قرآن میں جو بھی اس کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، زندگی گزاریں، اور اپنے اوپر پہلے اسلام نافذ کریں، پھر انشاءاللہ العزیز وہ وقت اللہ کی دور وہ نہیں، مدد، وہ نصرت بالکل اترے گی۔ آن پہنچے۔ بہت شکریہ۔ میں ملتمس ہوں جناب ہمارے ساتھ تھے رجعت الرحمان صاحب، سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں، اور ماشاءاللہ زکوٰۃ کمیٹی اسلام آباد کے ممبر بھی ہیں۔ شاندار طریقے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور جناب استاد العلماء جناب مفتی غلام محی الدین زیاد صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں، بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں۔ اور مصباح الدین صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور زبردست قسم کی نعت آپ نے پیش کی، بہت شکریہ۔ اور ملیحہ ہارون صاحب ہمارے ساتھ تھیں، بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر تشریف لائے۔ پروگرام علم معلوم کا وقت ختم ہو جاتا ہے، محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔